اور یہ لوگ معلوم کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اور وہ آیتیں بھی تم کو حکم دیتی ہے جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے اللہ کی کتاب میں، یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم وہ چیز نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور یہی حکم ہے کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ تم انصاف کرو یتیموں کے ساتھ، انصاف قائم کرو، اور جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہ جو سورت چل رہی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ نساء۔ اس سورت کے شروع میں بھی عورتوں سے متعلق احکام آئے اور یتیموں کے مال سے متعلق حکم آیا، یتیموں کے مال میں احتیاط کرو، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا بھی مال میں بھی حق ہے اور بچوں کا بھی مال میں حق ہے۔ یہ حکم نازل ہو گیا تھا کہ عورتوں کا مال میں حق ہے، ان کا حق دیا جائے، بچوں کا بھی مال میں حق ہے، ان کا حق بھی ان کے حوالے کیا جائے۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ عارضی حکم ہے، عورت اور بچے کو مال کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا ان کو میراث میں سے کچھ مال بھی نہیں ملنا چاہیے، ان کو مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو مال دینے کا حکم دیا گیا ہے فی الحال بچوں کو اور عورتوں کو، تو ایک عارضی حکم ہے، بعد میں چل کر یہ منسوخ ہو جائے گا۔ لیکن جب کوئی آیت شریفہ اس طرح کی نازل نہیں ہوئی کہ اس حکم کو ختم کیا جا رہا ہے، تو بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کر لیا اور یہ سوال کیا کہ عورتوں کو مال دینے کا جو حکم ہے اور اسی طریقے سے بچوں کو جو مال دینے کا حکم ہے وہ حکم عارضی ہے یا مستقل ہے؟ تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور اس میں بتلا دیا گیا کہ عورتوں کو مال دینے کا جو حکم ہے اور ان کا جو مال میں حصہ مقرر کیا گیا ہے، یہ حکم عارضی نہیں ہے بلکہ مستقل ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کا، یتیم بچوں کا اس کے باپ کے مال میں جو حق ہے اور اس کی ادائیگی کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ حکم بھی کوئی عارضی نہیں ہے بلکہ مستقل ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے بعد کچھ عورتیں چھوڑی، اپنی بیوی ہے یا اسی طریقے سے اپنی بیٹیاں چھوڑی، تو اب لوگ جو چچا تایا ہوتے تھے ان بیٹیوں کو، بیوی کو مال میں کوئی حصہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اگر وہ لڑکیاں خوبصورت ہوتی تو ان سے نکاح کر لیتے، اور اگر خوبصورت نہیں ہوتی تو پھر ان سے نکاح نہیں کرتے، ایسے ہی رہنے دیتے۔ یہ سوچا کرتے تھے کہ ان کے پاس جو کچھ مال ہوگا تھوڑا بہت تو وہ دوسروں کے پاس چلا جائے گا تاکہ وہ ہمارے پاس ہی رہے، اس لیے دوسروں سے بھی نکاح نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو قرآن کریم نے عورتوں پر ظلم و زیادتی جو ایک کی جا رہی تھی اس کو روکا ہے اور عورتوں کو ان کا حق دلوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ لوگ آپ سے معلوم کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ عورتوں کے بارے میں معلوم کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کو مال ملے گا یا نہیں، مہر میں، میراث میں، اور ان کے نکاح سے متعلق آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے بارے میں حکم دے دیا ہے۔ اللہ نے جو حکم ان کے بارے میں تمہیں دیا ہے وہی حکم ان کے بارے میں باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے اور وہی باقی رہے گا۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ،
اور یتیم عورتوں کے بارے میں جو آیتیں تم کتاب کے اندر پڑھتے ہو سنتے ہو، وہ آیتیں بھی تمہیں حکم دیتی ہے کہ عورتوں کا جو مال ہے اور عورتوں کا جو مال میں حصہ ہے وہ ان کا پورا پورا ادا کر دو۔ یتیم بچوں کا جو حصہ ہے اس کو پورا پورا ادا کر دو۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم عورتوں کو وہ حصہ نہیں دیتے ہو، وہ مال نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو اگر وہ خوبصورت گئے، مالدار گئے۔ اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ان کا جو تمہارے ذمہ حق ہے وہ انصاف کے ساتھ پورا پورا ادا کر دو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جس طریقے سے ایک ظلم و زیادتی خواتین پر یہ ہوتی تھی کہ ان کو میراث سے، مال سے بالکل محروم کر دیا جاتا تھا، تو یہ ظلم و زیادتی آج بھی باقی ہے اور جاری ہے۔ چنانچہ پورے معاشرے میں کوئی ہی گھرانہ، شاید پورے شہر میں، پوری بستی میں کوئی ایک ایسا گھر ہو کہ جس میں عورتوں کو میراث دی جا رہی ہے۔ عورتوں کو جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں میراث سے، مال سے محروم رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورتوں کا مال میں کوئی حق نہیں، بچوں کا مال میں کوئی حق نہیں، تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی بھائی بہنوں کو میراث سے محروم، پھوپھیوں کو میراث سے محروم، ان کا جو حق ہے وہ بالکل نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی مانگ بھی لے تو عجیب بات یہ کہ معاشرے کے اندر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اگر کوئی اپنے حق کا مطالبہ کر لے۔ یہ اس سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے، یعنی ایسی چیز جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، قرآن میں جس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، مکمل ایک رکوع میں میراث کے مسائل کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کو اتنا لمبا بیان کیا ہو قرآن نے۔ قرآن تو مختصر بیان کرتا ہے، حدیث شریف میں اس کی تشریح آ جاتی ہے، تفسیر آ جاتی ہے، لیکن میراث کے مسئلے کو قرآن نے مکمل ایک رکوع، اور چھوٹا رکوع نہیں، لمبا رکوع ہے، اس میں بیان کیا ہے۔ لیکن جتنے اہتمام سے اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، افسوس صد افسوس کہ امت کی اسی قدر اس میں زیادہ غفلت ہے۔ کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے دیندار گھرانے حیلے تدبیریں اختیار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان بہنوں کو کچھ دینا نہ پڑے، بچوں کو کچھ دینا نہ پڑے، ان کا جو حق ہے شریعت پہ وہ پورا پورا دو، پھر دیکھو انشاءاللہ گھر کے اندر، کاروبار کے اندر کیسی خیر و برکت ہوگی۔ آپ کسی کا حق دبائیں گے، حق العباد ہے، حق العباد ہے، اور حق العباد ظلم ہے۔ ادھر 2-3 ہفتے پہلے بتلایا تھا کہ 3 طرح کے ظلم ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جسے اللہ بالکل معاف نہیں کریں گے، وہ ظلم ہے شرک۔ شرک بھی ایک ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بڑا ظلم ہے، اسے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور دوسرا ظلم وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، معاف فرما دیں گے، وہ ظلم ہے اللہ کے حقوق میں کوتاہی، نماز روزے میں کچھ کوتاہی ہوئی، تقصیر ہوئی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے، ڈر تو ہونا چاہیے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ستار، غفار، رحیم، رحمان ہے، ایسے قہار و جبار بھی ہے، یہ بھی خیال رہنا چاہیے، یہ بھی خیال ڈر رہنا چاہیے، تو اسے اللہ معاف فرما سکتے ہیں۔ اور دوسرا ظلم وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے کہ جب تک کہ ظالم کو مظلوم سے بدلہ نہ دلوا دے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق مار لینا، کسی کا حق دبا لینا۔ تو اگر کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، تو جب تک اس کا بدلہ اللہ نہیں دلوا دیں گے، اس وقت تک اس شخص کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو لہذا ہمیں سوچنا یہی چاہیے کہ ہمارا تو اللہ نے جتنا حصہ مقرر کیا ہے بس اسی میں اللہ برکت دے دیں گے، وہی خوب کام کرے گا۔ دوسرے کا حق مار کے تمہیں چین سکون نہیں ملے گا، تمہارے نسلوں کو چین سکون نہیں ملے گا۔ حق کی ادائیگی کرو گے، اپنے حق پر رہو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نسلوں میں پیدا فرمائیں گے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم نیک کام کرو گے، چاہے یہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ ہو، ان کے ساتھ ان کے حق کی ادائیگی ہو،
اور چاہے ان کے علاوہ کوئی اور نیکی ہو، وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا ایک بڑا اجر عنایت فرمائیں گے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ یا عورتیں یتیم بچے ہیں، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو گے تو یہ ایک بڑی نیکی ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کا بدلہ عنایت کریں گے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے ڈر محسوس کرے لڑائی کا یا اس کے منہ پھیر لینے کا، تو ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ آپس میں کسی طریقے سے کوئی صلح کر لے، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ اور دلوں کے سامنے حرص موجود ہے، دلوں کے اندر حرص لالچ رکھا گیا ہے، اور اگر تم نیکی کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ بڑی ہی اہم آیت شریفہ ہے۔ اس آیت شریفہ میں ازدواجی زندگی سے متعلق، میاں بیوی کی زندگی سے متعلق ہدایت دی گئی ہے۔ یہ جو ازدواجی رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا ہی اہم ترین رشتہ ہوتا ہے، بڑا ہی اہم ترین رشتہ ہے۔ یہ رشتہ جب قائم ہوتا ہے تو سینکڑوں آدمیوں کے اندر تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، انسیت و الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو سینکڑوں آدمیوں میں اور بہت سے گھرانوں میں دشمنی، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بڑا ہی اہم رشتہ ہے۔ ایک رشتے کی وجہ سے سینکڑوں آدمیوں کے درمیان الفت، مودت، محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، ایک دوسرے کے غمگسار بن گئے، ایک دوسرے کی ضرورت پورا کرنے والے بن گئے۔ اور جب یہ رشتہ ٹوٹنے پر آتا ہے، جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے، ایک کٹھن رشتہ ہے، جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو پھر اس رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سے رنجشیں بھی بہت دور تک پھیلتی ہیں، عداوت اور دشمنی بھی بہت دور تک پھیلتی ہے، اور ان کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے اس رشتے سے متعلق ہر ایک جوڑے کو کچھ ہدایات دی ہیں، ہر میاں بیوی کو کچھ ہدایتیں دی ہیں۔ یہ رشتہ قائم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مودت، محبت آپس میں پیدا کر دی۔ شوہر بیوی کو نہیں جانتا تھا، شوہر نے کبھی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، بیوی نے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ بیوی کا ماحول الگ ہے، شوہر کا ماحول الگ ہے، لیکن جب نکاح ہو گیا تو نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کی دوسرے کے دل میں مودت، محبت پیدا فرما دی، الفت۔ اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں بیان کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کا جذبہ رکھ دیا، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اور شفقت اور نرمی کا جذبہ رکھ دیا۔ اس کا تعلق بڑھاپے سے ہے کہ بڑھاپے میں محبت کے بعد پھر ہمدردی ایک دوسرے کی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو خیر، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کا مزاج نہیں مل پا رہا ہے، بیوی محسوس کر رہی ہے اپنے شوہر کی جانب سے کہ شوہر میرے سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور ڈر ہے، خطرہ نہیں اس بات کا کہ شوہر مجھے اپنے سے جدا نہ کر دے۔ اگر بیوی اس طرح کا ڈر اور خوف محسوس کرے شوہر کی جانب سے، تو قرآن کریم نے اس کا حل بتلایا ہے۔ حل کیا بتلایا ہے؟ حل یہ بتلایا ہے کہ اگر بیوی یہ محسوس کر رہی ہے کہ شوہر مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور میری طرف اس کی رغبت نہیں ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ بیوی یہ چاہے کہ بس میں اس سے جدائی اختیار کر لوں۔
تو اگر بیوی یہ چاہے میں جدائی اختیار کر لوں، شوہر بھی چاہتا ہے جدائی ہو جائے، تو پھر تو مسئلہ صاف ہے، کوئی نہیں۔ لیکن دوسری صورت یہ کہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ نہیں اب میں کہاں جاؤں گی، بس اسی شوہر کے پاس رہوں، اسی شوہر کے پاس رہوں، یہی میری زندگی گزر جائے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، بچوں کی وجہ سے ہو یا کوئی اور مصلحت ہو، تو قرآن نے اس کا طریقہ بتلایا کہ بیوی اپنے کچھ حقوق معاف کر دے، صلح کر دے۔ مثلا وہ کہہ دے میں آپ سے خرچہ نہیں لوں گی، میں آپ سے اتنا خرچہ لیتی تھی اب کم خرچہ لوں گی، میں اپنے حقوق، اپنی باری، اپنا نام، نفقہ، خرچہ یہ سب آپ سے معاف کرتی ہوں، اس طرح۔ تو ظاہر میں یہ رشوت سے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ رشوت نہیں ہے تو مصلحت ہے، فلا جناح علیہما، جو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، تو گناہ نہیں یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ظاہر میں ایک رشوت لگ رہی ہے کہ عورت گویا رشوت دے کر شوہر کے پاس رہ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں رشوت نہیں ہے بلکہ تو مصلحت ہے۔ اور وَالصُّلْحُ خیر، صلح کر لینا ہی بہتر ہے، صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی جو شوہر کو پسند نہیں کر رہی ہے، اور شوہر ایک صورت ہے کہ شوہر چاہے کہ جدائی ہو جائے، تو جدائی اگر دونوں چاہتے تو پھر تو معاملہ صاف، لیکن اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں اس کو رکھوں، تو وہ بھی اپنی طرف سے اپنے کچھ کام، اپنے کچھ حقوق اس پر کم کر دے، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ تفریق سے، جدائی سے بہتر یہی ہے کہ صلح ہو جائے، چونکہ اللہ کے نزدیک تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مقبول چیز طلاق ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَالصُّلْحُ خیر، کہ کوشش یہی کرو بھرپور کہ دونوں میں صلح ہو جائے، اور صلح بھی آپس میں ہی کر لیں میاں بیوی، اَيُّصْلِحَ بَيْنَهُمَا، قرآن نے دونوں کو کہا ہے وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کسی تیسرے آدمی کو ایک دم اور بلا ضرورت میاں بیوی کے معاملے میں دخیل نہ بننا چاہیے، اس کا نقصان ہے۔ بس وہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر جس طریقے سے بھی صلح ہو سکے اس طریقے سے صلح کر لیں، اور ہر نفس کے اندر لالچ رکھا گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نفس میں لالچ رکھے جانے سے مراد یہ ہے کہ جب بیوی شوہر کے سامنے یہ پیشکش رکھے گی کہ میں اپنے حقوق معاف کر رہی ہوں، آپ مجھے اپنی زوجیت میں رکھیے اور میرے خاوند ہی بن کر رہیے، مجھ سے جدا نہ ہوجیے، تو اس کے دل میں لالچ آ ہی جائے گا، اس کا دل نرم پڑ ہی جائے گا کہ چلیے بیوی تو ہے اور یہ اجازت دے رہی ہے دوسری شادی کرنے کی بھی، اپنے حقوق بھی معاف کر رہی ہے، تو پھر اس میں کیا دقت ہے؟ کتنا پیارا طریقہ قرآن نے بتلایا ہے، اس طرح صلح کریں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اجازت تو ہے کہ اگر بات نہیں بن پا رہی ہے کسی بھی طریقے سے، عورت کے اندر کچھ کمی ہے، اب کمی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کمی تو وہ ہے جو اختیاری ہے، غیر اختیاری۔ غیر اختیاری کمی کیا؟ مثلا عورت بدصورت ہے یا عورت عمر رسیدہ ہے، تو یہ تو اس طرح کی کمی ہے، ان کو دور کرنا تو ناممکن ہے، مشکل ہے، یہ تو غیر اختیاری ہے، تو ان پر تو صبر کرے نماز۔ دوسری یہ کہ اختیاری کمی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے اور گناہوں میں مبتلا رہتی ہے، کسی غلط حرکت پہ لگی ہوئی ہے، تو ان کی اصلاح کی کوشش کرے پوری شوہر، پوری اس سے بے رخی کرے، منہ موڑ لے، الگ بستر پر لیٹ جائے، اور ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر سکتا ہے، پہلے تفصیل سے یہ باتیں آ چکی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر تم اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، احتیاط رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی اگر شوہر کو بیوی پسند نہیں آئی، اس کے باوجود بھی وہ محض اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور اس لیے کہ میرے اللہ کی ایک بندی ہے، ایک انسان ہے، یہ ایک ایمان والی بندی ہے، ٹھیک ہے میرے دل کو یہ اچھی نہیں لگی، میری طبیعت کو پسند نہیں آئی، لیکن پھر بھی نبھاؤ کر رہا ہے، تو اس نبھاؤ پر، یہ نبھاؤ اللہ کے یہاں بہت افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور بڑے ثواب کا سبب ہے۔
اتنا ثواب ہے، اتنا کہ قرآن نے بیان نہیں کیا، بس یہ کہا ہمیں پتہ ہے تمہارے اعمال کا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم اس پر کیا دیں گے ہم ہی جانتے ہیں۔ اتنا اگر بیوی پسند نہیں آ رہی ہے اور اس کے باوجود بھی شوہر نبھا رہا ہے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ قرآن نے اس کے ثواب کو کھولا نہیں، مخفی رکھا ہے۔ جیسے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا کہ اس کا بدلہ تو بس میں ہی دوں گا، تو ایسے ہی اگر بیوی کو باوجود اس کے کہ پسند نہیں آ رہی آدمی نبھا رہا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، بہت بڑا اجر۔ اور یہ سوچ لے، اللہ نے بیان فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند لگ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں اس میں تمہارے لیے خیر، دنیا کی آخرت کے خیر اللہ نے رکھی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے ان تحبوا شیئا وہو شر لکم کہ کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہو، کوئی چیز تمہیں بھا رہی ہو اور اللہ کے ہاں وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ تو یہ سوچنا چاہیے ایسے موقع پر آدمی کو کہ ٹھیک ہے یہ بیوی مجھے پسند نہیں آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و خیر اللہ نے رکھی ہو، لہذا مجھے اپنی طبیعت، اپنے نفس کو کچل کر اور اپنے نفس کو مار کر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس کو نبھانا ہے۔ یہ بڑا اجر۔ پھر یہ اجر صرف شوہر ہی کے لیے نہیں بلکہ بیوی کے لیے بھی۔ بیوی کو شوہر پسند نہیں آیا ہے، اس کے باوجود بیوی شوہر کے ساتھ نبھاؤ کر رہی ہے، اس کو نبھا رہی ہے، محض اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شوہر میں ہی میرے لیے خیر اور فلاح رکھی ہو دنیا و آخرت میں، چاہے ظاہری طور سے مجھے پسند نہیں آ رہا ہو، محض وہ اس لیے وہ نبھا رہی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب۔ تو میاں بیوی دونوں باوجود پسند نہ آنے کے اگر ایک دوسرے کو نبھائیں گے اور اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء کے شروع میں آیت شریفہ آ چکی ہے جس میں یہ حکم دیا گیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اجازت دی گئی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر آدمی کے اندر گنجائش ہے حقوق ادا کرنے کی تو وہ 2، 3، 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان برابری کرے، مساوات کرے، ان کے حقوق ادا کرنے میں، اختیاری معاملات میں برابری قائم رکھے۔ قرآن نے کہہ دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم برابری نہیں کر سکتے ہو تو پھر بس ایک ہی بیوی رکھو، ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ اس وقت ہے کہ جب تمہارے اندر اتنی طاقت ہو، اتنی گنجائش ہو اور تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ میں ان تمام بیویوں کے درمیان مساوات اور برابری کا معاملہ قائم رکھ سکوں گا، تب تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم ایک سے زائد بیویاں رکھو۔ اور اگر اس کا تمہیں اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے اپنے اوپر، تو پھر ایک ہی بیوی رکھو۔ قرآن نے صاف بیان کر دیا۔ اب برابری قائم کرنا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے برابری حقوق میں اور ایک ہے برابری قلبی میلان میں۔ تو حقوق میں برابری قائم کرنا یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں، نان نفقے میں، باری میں، یہ تو کر سکتا ہے، لیکن دل کا رجحان، میلان کسی ایک طرف ہو، اس میں تو برابری قائم نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ نے اس آیت شریفہ میں فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ تمہارے اوپر جو برابری لازم ہے وہ صرف اختیاری امور میں، اختیاری چیزوں میں لازم ہے جو تمہارے اختیار میں ہے، مثلا باری ہے اور باری و شباشی ہے، نان نفقہ ہے، یہ حقوق جو تمہارے اختیار میں، ان میں برابری قائم کرنا لازم ہے۔ رہا قلب کا جھکاؤ اور قلب کی رغبت، دل کا رجحان، تو اگر وہ کسی ایک طرف زیادہ ہو، کسی دوسری طرف کم ہو،
تو اس میں تمہارے اوپر کوئی مواخذہ اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، چونکہ تم دل کی چاہت میں برابری قائم نہیں کر سکتے ہو باوجود کوشش کے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم عورتوں کے درمیان برابری ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس برابری سے مراد وہی برابری ہے جو غیر اختیاری ہے، دل کا میلان، دل کا رجحان۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، گرچہ تم اس کی کوشش بھی کرو پھر بھی نہیں رکھ سکتے، تو لہذا یہ تو معاف ہے، یہ تو معاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اپنی پوری کوشش فرماتے تھے ازواج مطہرات اپنی بیویوں کے درمیان برابری قائم کرنے کی، اس کے بعد بھی پھر اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی، اے اللہ یہ میری برابری ہے جو جس میں مجھے اختیار ہے، میں نے برابری قائم کر دی، لیکن جس چیز میں اختیار نہیں، وہ فیما لا املک فلا تلمنی، جس چیز کا مجھے اختیار نہیں یعنی دل کے رجحان کا، یا اللہ اس میں میرے سے مواخذہ نہ فرما۔ فلا تمیلوا کل المیل، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک ہی طرف تم پورے جھک جاؤ کہ قلبی رجحان بھی ادھر ہے اور اختیاری معاملات میں بھی تم انہی کو اسی کو ترجیح دے رہے ہو، نام نفقہ بھی زیادہ اسی کو دے رہے ہو، باری بھی زیادہ اسی کو دے رہے ہو، نہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ فَتَذَرُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور اس ایک کو ایسے چھوڑ دو جو لٹکی ہوئی کی طرح ہونے سے مراد ہے کہ نہ تو تم اس کو طلاق دیتے ہو کہ بس وہ ایک طرف ہی ہو جائے بے خاوند یا کہیں اور اپنا ٹھکانہ دیکھے، اور نہ ہی تم اس کا حق ادا کر رہے ہو، نہ وہ خاوند والی ہے نہ بے خاوند ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر پہلے کچھ تم سے غلطی چوک اس طرح کے معاملات میں ہو چکی ہو اور تم نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، معافی تلافی کر لی اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لی، اس کے بعد پھر حقوق کی ادائیگی مکمل طور سے شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرما دیں گے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حکم یہ دیا ہے کہ صلح کرو، ساتھ رہنے کی بھرپور کوشش کرو، اسی طرح اجازت اس کی بھی ہے کہ اگر کام نہ چلے، باوجود کوشش کے کام نہ چلے اور کوئی شکل صلح کی بنتی ہوئی نظر نہ آئے، تمام کوششیں ناکام ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہوں، تو پھر اجازت ہے اس بات کی بھی او تصریح بِإِحْسَان کہ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، چھوڑ دو۔ اب اس وقت آدمی کو یہ فکر اور پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی جن کو پہلے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، بڑی قلبی محبت تھی، بڑا قلبی لگاؤ تھا، تو اگر طلاق دے دی، جدائی ہو گئی، تو ایک دوسرے کے بغیر جینا مشکل ہو جائے گا، کیسے جئیں گے، دوسرے کی یاد آئے گی۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ محبت بھی ہم نے ہی ڈالی تھی اس وقت، مَن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی گنجائش سے، اپنے طاقت سے۔ یعنی جس طریقے سے پہلے تم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، محبت اللہ نے ڈالی تھی، جب نکاح ٹوٹ جائے گا، جدائی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی محبت بھی نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو پھر اچھا اور بہتر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ عورت کو اچھا خاوند دے دیں گے، وہ ٹینشن نہ لے، اور اس خاوند کو اچھی بیوی دے دیں گے۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والے ہیں، اللہ بڑے وسعت والے ہیں، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے۔ محبت بھی اللہ نے ڈالی اور نکال بھی اللہ ہی رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں۔